بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا اور نماز قائم کرتے رہے، اور ان کا معاملہ، ان کا ہر کام آپس میں مشورے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے کچھ صفات بیان فرمائے ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان کا بھروسہ دنیاوی اسباب پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کافر ہے تو لڑتا ہے تلوار کے سہارے پر، ان کا شعر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا صحیح، اور مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ مومن جب لڑتا ہے تو وہ تلواروں کے سہارے پر نہیں لڑتا بلکہ وہ اللہ کے سہارے پر لڑتا ہے۔ مومن کا سہارا اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور دنیاوی مال و متاع اور اسباب پر اس کا سہارا نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام کے اندر اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی زنا سے بچتے ہیں، یتیموں کا مال نہیں کھاتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، جھوٹ بولنا جیسے ہے، کسی کے ساتھ کسی کا حق کھا جانا، یہ ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں۔ اور فرمایا کہ بے حیائی کی باتوں سے بھی رکتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ صفت بیان فرمائی کہ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں سارے۔ قرآن مجید کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ بزرگوں، پڑھنا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں ماننے کی بھی توفیق دے۔ ورنہ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ وجہ یہی ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن مانتے اس کی ایک نہیں ہے، تو قرآن پھر لعنت کرتا ہے ان کے اوپر۔ مثال کے طور پر پڑھتے بھی ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، پڑھ رہے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو پھر لعنت تو خود ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اصل چیز جو ہے وہ حکم کو ماننا ہے۔ سننے کی ہمارے اندر کمی نہیں ہے، سنتے ہم بہت ہیں، ماننے کی کمی ہے، مانتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا والذین استجابوا لربہم، ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے پورے احکام، نماز کی فرائض، واجبات، سنت، مستحب، ہر چیز کی رعایت کر کے اچھے طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف خانہ پوری نہیں کرتے، ٹائم پاس نہیں کرتے کہ جی اللہ کا فرض ہے بس جائیں، جیسے کسی کا قرضہ دینا ہو جائیں، قرضہ اتار کے آ جائیں، بس آئے ادھر، بس ہاتھ باندھ لیا، اوپر نیچے ہوتے رہے، پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو،
اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں کوئی علم نہیں ہے، بس اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے، تم نماز پڑھو اور تمہیں پتہ ہو کہ میں رب کو کیا کہہ رہا ہوں، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں اور اللہ پاک مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، تمہیں نماز پڑھو، تمہارا دل خوش ہو جائے، تمہیں سکون آ جائے۔ فرمایا کہ جب تم نیکی کا کام کرو اور تمہارا دل خوش ہو جائے فَإِنَّكَ مُؤْمِنٌ، پھر تم سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ پھر اگر نماز پڑھتے ہو سکون کوئی نہیں آ رہا ہے، بس عادت پوری ہو رہی ہے، تلاوت کر رہے کوئی سکون نہیں آ رہا ہے، صرف عادت پوری ہو رہی ہے، تو سمجھو کہ کمی ہے کوئی۔ تو فرمایا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کوئی کام ہو تو آپس میں مشورے سے کرتے ہیں، کوئی کام ہو تو آپس میں مشورے سے کرتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنا حکم یا اپنا کام ٹھونستا نہیں ہے، بلکہ آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں۔ گھر میں کوئی کام ہو، کوئی رفع عامہ کا کام ہو، کوئی کام ہو، آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں۔ مشورے کے اندر فائدہ ہے، ایک تو مشورہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور خود یوں کہہ دیا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود جب انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ تو عالم الغیب ذات ہے، اس کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ مشورہ تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ مجھے بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، اس لیے میں مشورہ کرتا ہوں کہ جس سے مشورہ کر رہا ہوں اس کو شاید اس کا علم ہوگا، میری صحیح رہنمائی کرے گا، اس لیے مشورہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تو عالم الغیب ذات ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو مشورے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس سے پہلے فرشتوں سے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، کیا تمہارا ارادہ ہے؟ یعنی ایسے سمجھیں ایک قسم کا مشورہ تھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے، یہ تو جائے گا زمین میں فساد مچائے گا۔ وہ ان کو اس لیے انہوں نے قیاس کیا کہ انسانوں سے پہلے یہاں زمین کے اوپر جنات رہتے تھے، جنات کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، وہ رہتے تھے۔ فرشتوں نے جنات کو تو دیکھا ہوا تھا نا، وہ فسادی تھے، فتنے کرنا، فساد کرنا، لڑائیاں کرنا، جھگڑے کرنے، نقصانات کرنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر آگ کا مادہ تھا، جنات جو ہیں آگ سے بنے ہوئے نا، آگ کا مادہ تھا، اس لیے وہ فساد کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں اور اس کے اندر بھی ایک آگ کا عنصر موجود ہے، آگ کا عنصر انسان کے اندر بھی موجود ہے، آگ ہے، مٹی ہے، اسی طرح پانی ہے، تو فرشتوں نے اسی بات سے قیاس کیا کہ جنات آگ سے بنے ہوئے تھے تو وہ فساد کرتے تھے، تو انسان کے اندر وہی آگ والا عنصر موجود ہے تو یہ بھی فساد کریں گے، زمین میں جا کر قتل و غارت کریں گے۔ یا اللہ تو ان کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تو خام خواہ ان کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے فرشتوں، جو چیز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، جو چیز میں جانتا ہوں تم نہیں۔ مطلب کیا کہ علم غیب، عالم الغیب جو ہے صرف اللہ کی ذات ہے، فرشتے کو بھی علم نہیں تھا نا کہ انسان کیا کرے گا آگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں میرے فرشتے وہ تم نہیں جانتے، یعنی ایک قسم کا یوں سمجھ لیں، یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک قسم کا فرشتوں سے مشورہ لیا، ان کی چاہت کو اللہ نے معلوم کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ بتاؤ کہ میں فرشتہ انسان کو خلیفہ بنا رہا ہوں، تمہاری کیا چاہت ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے محبوب جب تو نے کوئی کام کرنا ہو تو صحابہ سے مشورہ کیا کر۔ اب نبی کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ نبی کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، نبی تو اپنی زبان بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلاتا ہے، لیکن یہاں پر پھر نبی علیہ السلام کو مشورے کا حکم دیا جا رہا ہے صحابہ کرام کے ساتھ۔ یعنی یوں سمجھیں یہاں پر ہمیں سبق سمجھانا مقصود تھا، ہمیں سکھلانا مقصود تھا کہ نبی کو تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں سبق دیا جا رہا ہے، امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تم نے کوئی کام کرنا ہو، دیکھو تمہارا نبی
جو ہر وقت جو کام کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے، وہ بھی مشورہ کر رہا ہے تو تم بھی مشورہ کر لیا کرو۔ جیسے ہمارے پرانے لوگ کہتے تھے میاں کوئی نہ ملے تو دیوار سے مشورہ کر لیا کرو، حالانکہ دیوار سے مشورہ تو نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک اہمیت بتلانا مقصود ہے کہ اتنا ضروری ہے مشورہ، جب بھی کوئی کام کرو مشورہ کسی سے کر لیا کرو۔ اور مشورے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جس سے مشورہ کرنا ہے وہ امانت دار ہو، جس چیز کا تم مشورہ کر رہے ہو وہ اس چیز کو جانتا ہو۔ مثال کے طور پر تم نے کسی فصل کے بارے میں مشورہ کرنا ہے تو فصل کے بارے میں مشورہ اسی سے کرنا ہے جو فصل کو جانتا ہو۔ تو فصل کے بارے میں مشورہ مولوی صاحب سے تھوڑا کرنا ہے، مولوی صاحب کو کیا پتا کہ فصل کو کیسے بیجی جاتی ہے، کب اس کو دوائی ڈالنی ہے، کب اس کو پانی لگانا ہے، مولوی صاحب کو تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو جانتا ہو اس چیز کو اسی سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہو، اس کو یہ چاہیے کہ پھر اس کی بات لوگوں کو نہ بتاتا پھرے بلکہ امانت کے ساتھ اس کی بات کو محفوظ کر لے۔ فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس سے خرچ بھی کرتے ہیں، بخیل بن کر نہیں بیٹھے رہتے، کیونکہ بخل جو ہے یہ ایک بری صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البخیل عدو اللہ، بخیل جو ہے اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ فرمایا قریب من النار وبعید من الجنہ، بخیل جو ہے یہ جہنم کے قریب ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، وبعید من الناس، اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، بخیل آدمی سے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں پھر۔ اور ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ایک حدیث کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے فارسی شعر کے اندر، کہتے ہیں کہ بخیل ارچے بود زاہدی بر و بحر، جنتی نہ باشد بحکم خبر، بخیل چاہے جتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو، تسبیحاں پڑھتا ہو، تہجدیں پڑھتا ہو، حج کرتا ہو، جو کچھ بھی کرتا ہو، اگر بخیل ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سخی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ السخی حبیب اللہ، سخی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، قریب من الجنت و بعید من النار، جہنم سے دور اور جنت کے قریب ہوتا ہے، اور سخی آدمی لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، سخی آدمی سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ اور بزرگوں ویسے جو ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ مال ہمارا نہیں ہے، یہاں قرآن پاک کے الفاظ پر غور فرمائیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان کو ہم نے رزق دیا ہے، یہ ان کا اپنا نہیں ہے، دیا ہم نے ہے، اور ہم حکم دے رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو بزرگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اضافے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 10 بوریاں ہیں، ایک خرچ کرو گے تو پھر 11 بن جائیں گی، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے برکت کا کہ آپ کا جہاں پر پہلے 10 بوریوں سے بھی کام نہیں چلتا تھا، اب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو 9 بچ گئی تو اللہ 9 سے وہ سارا کام آپ کا پورا کر دے گا اور پریشانی بھی نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ایک صفت تو اللہ نے ایمان والوں کی یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ آپس میں کوئی معاملہ ہو تو مشورہ کر لیتے ہیں، چوتھی صفت آج کے سبق میں یہ بیان فرمائی کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں ایمان والوں کی صفات جو ہیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔